بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں آرگینک کمپاؤنڈ کی وہ سورسز جس کو ہم فوسل فیول کہتے ہیں۔ فوسل فیول میں 3 قسم مین سورسز آتے ہیں۔ نمبر 1 کول، سیکنڈ ون پیٹرولیم، تھرڈ ون از نیچرل گیس۔ اب ہم بات کریں گے کول کے بارے میں۔ کول از ٹیکن فرام کول which is old English word which means minerals of fossilized carbon۔ کول پرانے انگلش کے ایک ورڈ سے کول سے لیا گیا ہے جس کا مطلب ہے وہ کاربن جو فوسل کے فارم میں، رکاز کے فارم میں زمین کے اندر معدنیات کی شکل میں پایا جاتا ہے۔ اب ہم سسٹمیٹک طریقے کے ساتھ اس کا ڈیفینیشن کچھ یوں کر سکتے ہیں۔ The mixture of hydrocarbon which exists in solid state is called as cool۔ The mixture of hydrocarbon which is present in solid state, this mixture is called as cool۔ ہائیڈرو کاربن کا وہ مجموعہ، وہ امیزہ جو سالڈ فارم میں موجود ہو اس کو ہم کول کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کول ہمارے پاس ہائیڈرو کاربن کا ایک مکسچر ہے، ایک مجموعہ ہے جس میں بہت سے ہائیڈرو کاربن موجود ہے، بڑی تعداد میں ہائیڈرو کاربن کا مجموعہ ہے، اور یہ ہائیڈرو کاربن جس کو ہم آرگینک کمپاؤنڈ بھی کہتے ہیں، یہ ہم اس سے ایکسٹریکٹ یا علیحدہ کر سکتے ہیں اور ہم اسے مختلف مقاصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن ڈیفینیشن کچھ اس طرح ہوگا جس طرح ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا۔ The mixture of hydrocarbon which is present in solid state is called as cool۔ صرف اس پہ بات ختم نہیں ہوتی کہ آپ یہ ڈیفینیشن کر لیں، بس کول کا ڈیفینیشن ختم ہو گیا۔ کول کا another پراپرٹی یہ ہے کہ it having a black color، اس کا رنگ جو ہوتا ہے وہ سیاہ ہوتا ہے، اور براؤنش بلیک کلر یا بھورے رنگت کا سیاہ ہوتا ہے۔ ان دونوں کلروں میں ان دونوں رنگوں میں یہ پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کول کو ہم فوسل فیول بھی کہتے ہیں۔ اٹ از آلسو کالڈ ایز فوسل فیول۔ فوسل فیول جیسے ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ فوسل فیول جو ہوتا ہے وہ ایک ایسا ایندھن ہوتا ہے جو زمین کے اندر ہوتی ہے اور پلانٹ کے ڈیکے کی وجہ سے یہ زمین کے اندر بنتا ہے۔ It is found in a specific region in the earth layer which is called as cool bed۔ یہ زمین کے اندر ایک خاص جگہوں میں پائے جاتے ہیں، ایک خاص پوزیشن پہ پائے جاتے ہیں جن کو کول بیڈ کہا جاتا ہے۔ جس طرح ہم جس جگہ پہ سوتے ہیں، لیٹے رہتے ہیں تو ہم اس کو بیڈ کہتے ہیں، اس طرح یہ کوئلہ جس جگہ پہ زمین کے اندر پڑا رہتا ہے تو اس کو ہم کول بیڈ کہتے ہیں۔ یہ ہوگی کول کی ڈیفینیشن کے بارے میں، یہ کول کیا ہے، اس کی رنگ کیا ہے اور وہ زمین میں کہاں پہ پائی جاتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں کول کی اوریجن کی طرف کہ کول کا اوریجن کیا ہے۔
کول از اے بلیک منرل آف ویجیٹیبل اوریجن. کول ایک ایسا معدنیات ہے جس کا رنگ سیاہ ہے اور یہ ویجیٹیبل اوریجن یا پلانٹ اوریجن کا ہوتا ہے. مطلب یہ ہے یہ پلانٹ سے بنتا ہے زمین کے اندر. It was formed from the remains of trees buried inside the earth. جب قدرتی آفات کی وجہ سے ڈیو ٹو نیچرل ڈیزاسٹر، قدرتی آفات کی وجہ سے جو پلانٹ زمین کے اندر آ جاتی ہے تو زمین کے اندر دفن ہونے کے بعد پلانٹس پر زمین کا دباؤ بڑھ جاتا ہے اور دباؤ بڑھنے کے ساتھ ساتھ ٹمپریچر بھی بڑھتا ہے. ڈیو ٹو ہائی پریشر اینڈ ہائی ٹمپریچر آف دی ارتھ لیئر، جب زمین کے اندر اس پلانٹ پر زمین کا دباؤ زیادہ ہو جاتا ہے، دباؤ زیادہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ زمین کی جو لیئرز ہوتے ہیں، زمین کا جو ماس ہوتا ہے، اس ماس کی وجہ سے اس بریڈ پلانٹس پر دباؤ بڑھ جاتا ہے. اور ٹمپریچر کس وجہ سے بڑھتی ہے؟ ٹمپریچر اس وجہ سے بڑھتی ہے کہ پلانٹس کے اندر مختلف بیکٹیریو کیمیکل یا فزیو کیمیکل چینجز آتی ہے اور کیمیکل ریئیکشنز سٹارٹ ہوتی ہے، اور زیادہ تر ریئیکشن جو ہوتے ہیں وہ ایگزوترمک ہوتے ہیں. ڈیو ٹو دیز ایگزوترمک ریئیکشن a large amount of energy it will be released، تو بہت زیادہ مقدار میں انرجی ریلیز ہوتی ہے اور جس کی وجہ سے ٹمپریچر آف دی ارتھ لیئر it will be increases. جب پریشر بڑھے گی اور ٹمپریچر بڑھے گا تو اس کی وجہ سے پلانٹ کی کیمسٹری میں چینجز آ جاتی ہے. سم فزیکل اینڈ کیمیکل چینجز ول بی اکر ان دی بریڈ پلانٹس. پلانٹ کے اسٹرکچر کے اندر فزیکل اور کیمیکل چینجز آ جاتی ہے. فزیکل کا مطلب یہ ہے کہ پلانٹ کا جو اپیئرنس ہے، اس کا ظاہری شکل جو ہے، اس کا رنگ جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ اس کے اندر کیمیکل چینجز یا کیمیکل ریئیکشن سٹارٹ ہو جاتے ہیں. Due to these chemical changes, water evaporate. Water content which is hydrogen and oxygen it will be evaporate. تو اس کیمیکل چینجز کی وجہ سے واٹر کانٹینٹس زیادہ واٹر کانٹینٹ ایوپوریٹ ہو جاتے. واٹر کانٹینٹ کیا ہے؟ وہ ہائیڈروجن اور آکسیجن ہے. ان انکریز کاربن کانٹینٹس، اور کاربن کی مقدار جو ہوتی ہے اور اس کی جو پرسنٹیج جو ہوتی ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے، اور جس زیادہ پرسنٹیج ہونے کی وجہ سے کاربن کی اس زیادہ پرسنٹیج ہونے کی وجہ سے کول پروڈیوس ہو جاتا ہے. اب ہم آتے ہیں کیمیکل کمپوزیشن آف کول. کول کے کیمیکل کمپوزیشن کی طرف. مینلی کول جو ہوتا ہے یہ کاربن پر مشتمل ہوتا ہے. مینلی اٹ از کمپوز آف کاربن ایٹم. اٹ آلسو کنٹین ٹریسز اماؤنٹ آف ہائیڈروجن، آکسیجن، سلفر اینڈ نائٹروجن. کاربن کے ساتھ ساتھ یہ تھوڑی مقدار میں ہائیڈروجن، آکسیجن، سلفر اور نائٹروجن پر مشتمل ہوتا ہے.
جو کوئلہ بنتا ہے زمین کے اندر تو اس کا اوورآل پروسیس ہم آپ کو دکھاتے ہیں. ووڈ جو زمین کے اندر ہوتی ہے ڈیو ٹو بیکٹیریل ایکشن کی وجہ سے یہ پیٹ میں کنورٹ ہوتا ہے. پیٹ پارشل ڈیکے آف پلانٹس، جب پلانٹ کی عارضی طور پر ڈیکے ہو جاتی ہے تو اس کو ہم پیٹ کہتے ہیں. جب پیٹ پر ٹمپریچر بڑھے گا اور اس ساتھ ساتھ پریشر بھی بڑھے گا تو اس دونوں کو بڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ کول کے ایک دوسرے فارم میں تبدیل ہو جاتا ہے جس کو ہم لگنائٹ کہتے ہیں. لگنائٹ پر مزید پریشر بڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ بٹومینس اور سب بٹومینس میں تبدیل ہو جاتا ہے اور مزید پریشر بڑھنے سے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ انتھراسائڈ میں تبدیل ہو جاتا ہے. انتھراسائڈ وہ کول ہے جس میں 99% کاربن موجود ہوتا ہے.